آپ کو معلوم ہے حضرت علی گھر میں آئے. بولو حضرت علی گھر میں. حسن حسین تو چھوٹے تھے. حضرت علی گھر میں آئے. فاطمہ رو رہی ہے. حضرت فاطمہ رو رہی. حضرت علی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو فاطمہ؟ فاطمہ نے کہا تیسرا دن ہو گیا کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور فاطمہ کہتی ہے میں تو برداشت کروں گی. آپ برداشت کرو گے؟ یہ معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے ہو گئے معصوم بچوں کو کھانے کے لیے کچھ ملا نہیں. تو حضرت علی نے رو کر کہا کیا کروں، بہت کوشش کرتا ہوں کہیں کچھ مزدوری بھی نہیں ملتی ہے. تو حضرت فاطمہ نے اپنا دوپٹہ دیا. کہا جاؤ اس کو بیچ دو، جاؤ بازار میں اس کو بیچو، جو بھی آوے کم از کم اتنا تو آٹا اور گیہوں لے کر آنا کہ روٹی بنا کر بچوں کو تو کھلا دو. حضرت علی سوچو وہ صبح کیسی صبح ہوگی جب حضرت علی اپنی بیوی فاطمہ کا دوپٹہ لے کے بازار میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے میں یشتری ھذا، کون خریدے گا؟ میں یشتری ھذا، کون یہ دوپٹہ خریدے گا؟ ایک کوئی جا رہے تھے، کہا کہ کتنے میں بیچ رہے ہو؟ تو حضرت علی نے روتے روتے کہا 6 درہم. اندازہ لگانا کتنا؟ میں نے آواز نہیں آ رہی. انہوں نے کہا لاؤ مجھے دے دو. وہ دوپٹہ لے لیا. حضرت علی کے ہاتھ میں کتنے آ گئے؟ 6 درہم آ گئے. حضرت علی اتنے خوش ہو گئے ابھی بازار جاؤں گا اور جو بھی ملا خریدوں گا. ارے میں بھوکا رہوں گا، فاطمہ کو تو کچھ کھلاؤں گا، حسن حسین کو تو کچھ کھلاؤں گا، میں تو پتھر باندھ کے بھی نکال دوں گا. حضرت علی بازار کی طرف جا رہے. اتنے میں کوئی بیچارہ لولا لنگڑا فقیر آیا. اللہ کے نام پہ دے دو نا، اللہ کے نام پہ دے دو نا. حضرت علی نے کہا میرے پاس 6 درہم ہے لیکن میرے بیوی بچے بہت بھوکے ہیں. کہا میرے بھی بیوی بچے بہت بھوکے ہیں. حضرت علی نے کہا یہ تو میرا امتحان ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں ان کے بیوی بچوں کو دیکھوں. حضرت علی نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے. بولو کس کو دے دیے؟ اب کیا ہے ہاتھ میں؟ بولو کیا ہے؟ کچھ نہیں. ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. اب تو گھر بھی کیسے جاؤں گا؟ گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھے گی میرے کپڑے کا کیا ہوا، اور کیا کہوں گا کہ 6 درہم میں نے وہ فقیر کو دے دیے. سننا بہت سننے جیسی بات ہے. حضرت علی بیٹھے، سامنے سے ایک جوان کو دیکھا، اتنا خوبصورت جوان. وہ اونٹ کو لے کے آ رہا ہے. کس کو لے کے آ رہا ہے؟ ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے اور اونٹ بھی خوبصورت. بولو سبحان اللہ. اور جوان بھی خوبصورت. حضرت علی نے دیکھا کہ بھائی اس کو تو کبھی ہم نے مدینے میں دیکھا ہی نہیں، یہ کون ہوگا معلوم نہیں. خیر وہ حضرت علی کے قریب آیا، کہتا ہے اونٹ خریدنا ہے؟ حضرت علی نے کہا یہاں کھانے کے لالے پڑے، کیا اونٹ خریدنا ہے؟ یہاں وہ بیوی بچے بھوکے پڑے ہیں اور اونٹ کا. کہا ادھار لے جاؤ نا، ادھار لے جاؤ، میری شکل پہچان لو، بعد میں آ کے لے لوں گا میں پیسے تم سے، ادھار لے لو نا. تو حضرت علی نے کہا کتنے کا؟ کہا 100 درہم. تو حضرت علی نے کہا لا اونٹ دے دو، پیسے آئیں گے تب میں آپ کو دے دوں گا. اب حضرت علی کے پاس کیا آ گیا؟ بولو کیا آ گیا؟ اونٹ آ گیا. حضرت علی نے سوچا چلو مارکیٹ میں یہ اونٹ کو تو بیچوں، کچھ تو آئے گا پیسہ، گھر پہ تو لے کے جانا، بیوی بچے بھوکے. حضرت علی نے وہ اونٹ کی لگام پکڑی اور آگے بڑھے. جیسا آگے بڑھے ایک اور جوان کو دیکھا، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. آ رہا قریب آیا اور آ کر کہتا علی اونٹ بیچنا ہے؟ اونٹ پہ حضرت علی نے کہا بیچنا ہی ہے، بیچنا ہی، ادھار خریدا ہے، اسے بیچ. کہا کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی نے سوچا معلوم نہیں، پھر کہا 160. 160 کہا ٹھیک ہے لو 160 دے دیے. حضرت علی نے اونٹ دے دیا. کتنے آ گئے حضرت علی کے پاس؟ بولو نا 100. حضرت علی کے جو 160 درہم لے کر میں خوش تھا کہ ابھی بازار جاؤں کہ وہ پہلے والا جوان پھر آ گیا، آ کر کہتا میرا اونٹ کہاں ہے؟ علی نے کہا میں نے بیچ دیا. تو کہا میرے 100 دے دو. تو دے دیے 100. اب کتنے بچے؟ کتنے بچے ساتھ میں بولو نا. نہیں اس پر ہم کو بات کرنا. بولو کتنے بچے؟ صاحب 60 درہم. ارے بہت ہو گئے 60 درہم. او حضرت علی نے کہا نہیں پہلے فاطمہ کو جا کر بتاؤں گا، پورا واقعہ بتاؤں گا. حضرت علی دوڑتے دوڑتے گئے. فاطمہ نے کہا کچھ لے کر آئے؟ کہا ہاں وہ 60 درہم لے کر آیا. تو کہا وہ میرا پھٹا ہوا دوپٹہ تھا، اس سے 60 درہم کون دیا؟ کہا نا ایسا نہیں ہوا، وہ 6 درہم لیا، پھر اس کے بعد فقیر کو دے دیا، اس کے بعد میں ایک اونٹ خرید لیا، پھر وہ اونٹ کو بیچ دیا اور 60 کا نفع ہو گیا تو میں 60 درہم لے کر آیا. اور حضرت علی نے کہا رکو اب تو اچھا کھانا لے کر آتا ہوں، میں بھی کھاؤں گا، تو بھی کھائے گی، حسن حسین بھی کھائیں گے. حضرت علی گئے اور بازار سے بہت اچھا کھانا لے کر آ گیا اور دسترخوان بچھا. حضرت علی بولو فاطمہ حسن حسین بیٹھے کھانا کھا رہے. کوئی دروازے پہ کھٹکھٹا رہا. حضرت علی نے کہا کھاؤ میں ذرا کھولوں. جیسے دروازہ کھولا، بولو سبحان اللہ، اللہ کے رسول پاک السلام علیکم. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے کہا علی بہت اچھا کھانا.
ہاں اتنا اچھا کھانا کھا رہے. ہاں حضرت علی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آؤ نا آپ بھی میرے ساتھ میں کھاؤ نا. ہمارے نبی نے بھی کچھ لقمے کھائے. بولو سبحان اللہ. کچھ لقمے کھائے. پھر حضرت علی نے کہا آپ کو معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ آپ کو معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت علی نے کہنا اللہ کے رسول وہ تو صبح صبح روتا روتا میں آیا. فاطمہ بھی رو رہی تھی. وہ تو میں نے فاطمہ کا دوپٹہ لے کے اللہ کے رسول نے کہا رہنے دو سب واقعہ رہنے دو. پہلے میرے کو یہ بتا وہ پہلا جوان جو اونٹ لے کر آیا کون تھا؟ کہا آپ کو معلوم ہے؟ علی اللہ تم کو بتاوے مجھے نہ بتاوے. یہ بتاؤ نا وہ جو جوان آیا تھا اونٹ لے کر وہ کون تھا؟ کہا اللہ کے رسول پہچانتا نہیں لیکن بہت خوبصورت جوان تھا اور اونٹ بھی بہت پیارا تھا. اللہ کے رسول نے کہا پھر دوسرا جوان آ کے اونٹ خرید گیا وہ کون تھا؟ اللہ کے رسول میرے کو دونوں جوان بھی نہیں معلوم اور اونٹ لیکن بہت اچھا تھا. اور کیا کہا معلوم حضرت علی نے اگر پیسے ہوتے تو اونٹ بیچتا بھی نہیں. اتنا اچھا اونٹ تھا اللہ کے رسول. اور وہ دو جوان بھی بڑے خوبصورت تھے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا علی وہ جو پہلا جوان اونٹ لے کر آیا وہ جبرائیل تھے. ارے بولو وہ جبرائیل تھے. اور دوسرا جوان جو تیرے سے اونٹ خرید کے چلا گیا وہ حضرت میکائیل تھے. وہ بھی فرشتے تھے وہ بھی فرشتے تھے. اور وہ جو اونٹ تھا نا وہ دنیا کا اونٹ نہیں تھا. ارے یہ وہ جنت کا اونٹ تھا جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی ہے. جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی وہ اونٹ تھا. اور پہلا آنے والا جوان وہ جبرائیل امین تھے. دوسرا آنے والا حضرت میکائیل تھے. وہ تو نے 6 درہم دیے. کتنے ملے؟ حضرت علی نے کہا 60 ملے. کہا کیوں ملے 60؟ حضرت علی نے کہا یہ بھی نہیں معلوم کیوں ملے. کہا اللہ کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے ہم 10 واپس کرتے. تو نے 6 دیا اللہ نے 60 واپس کر دیے. کہا اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تو 1 دے دے گا ہم تجھے 10 واپس کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو نے 6 درہم فقیر کے ہاتھ میں دے دیے. اللہ کو اتنا پیار آیا اللہ نے جبرائیل کو بھی آسمان سے بھیجا. اللہ نے میکائیل کو بھی آسمان سے بھیجا. اللہ نے جنت کے اونٹ کو بھی آسمان سے بھیجا. اللہ نے 6 کے بدلے 60 دے دیے. اللہ نے وعدہ پورا کر دیا میرا بندہ 1 دے گا مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا. تو نے 6 دے دیا اللہ نے 60 دے دیے. حضرت علی تو بہت خوش ہو گئے. فاطمہ سب دیکھ رہے. پھر ہمارے نبی نے کہا علی جا رہا ہوں. بھائی میں تو آیا کھایا جا رہا ہوں. لیکن ہمارے نبی نے کہا علی ایک بات بتاؤں 3 نعمتیں اللہ نے تجھے ساتھ میں دے دی ہے اور ایسی ساتھ میں 3 نعمتیں قیامت تک اللہ کسی کو بھی نہیں دے گا. سننا جملہ سننا. ہمارے نبی نے فرمایا علی اللہ نے 3 انعامات 3 پریزنٹ 3 انعامات 3 نعمتیں اللہ نے تجھے ایک ساتھ میں دے دیے اور ایک ساتھ میں 3 نعمتیں قیامت تک اللہ کسی کو دینے والا. حضرت علی نے کہا کون سے 3 انعام میرے کو ایسے ملے جو کسی کو نہیں ملیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا شادی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں بیوی تو بہت سو کو ملتی ہے لیکن قسم اللہ کی تجھے جو بیوی ملی ہے یہ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردارن اللہ نے تجھے بیوی بنا کر دیا ہے. بھائی جنت میں تو عورتیں جائے گی لیکن ساری عورتوں کی امیرن اور سردارن کون بن کے جائے گی؟ بولو 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 کون حضرت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جنت میں جائے گی لیکن اللہ ساری عورتوں کی امیرن حضرت فاطمہ کو بنائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی پہلا انعام عورتیں تو سب کو ملی مگر تجھے تو جنت کی عورتوں کی سردارن فاطمہ نصیب ہو گئی. نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا علی بچے تو سب کے ہوتے ہیں مگر اللہ نے تجھے 2 معصوم بچے دیے ایک حسن اور ایک حسین. جب سارے جنت میں جوان جائیں گے جنتوں کے جوانوں کا سردار اللہ حسن اور حسین کو بنائے گا. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. سارے جوانوں کے سردار کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین کا 2 انعام. تو حضرت علی نے کہا تیسرا انعام کا سسر تو سب کو ملتے ہیں
ससुर तो सबको मिलते, तुझे जो ससुर मिले हैं अल्लाह की कसम उससे बढ़कर कोई नहीं। आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सासम तुझे ससुर मिले हैं, वो ससुर मिले हैं कि सारे इंसानों को अल्लाह ने गुलाम बनाया है, सारे जिन्नातों को अल्लाह ने गुलाम बनाया। अरे तुझे वो मोहम्मद ससुर मिले हैं कि आसमान का सूरज और चांद को भी अल्लाह ने उन्हीं का गुलाम बनाया है। तो ये 3 इनामत तुम्हें मिले हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों सोचो हजरत हुसैन का मकाम कितना ऊंचा होगा। अरे बोले होगा कि नहीं होगा। और हमारे नबी बहुत मोहब्बत करते थे। बोलो किससे? साथ में बोलो ना, किससे? बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। आपको मालूम है इतनी मोहब्बत करते थे। एक मरतबा हमारे नबी थके बोलो थके शाम को घर आए। अरे बोलो शाम को घर आए और हजरत अबू अय्यूब अंसारी, नाम याद रखना, कौन? हजरत अबू अय्यूब, एक सहाबी। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने कहा अबू अय्यूब मैं बहुत थका हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बहुत थका हूं। अबू अय्यूब दरवाजे पर खड़े रहो, किसी को आने मत देना, मैं थोड़ा आराम कर लूं उसके बाद मुलाकात करेंगे। मैं थोड़ा आराम कर लूं उसके बाद मुलाकात करेंगे, किसी को आने मत देना। हजरत अबू अय्यूब कहते मैं इतना खुश हो गया आज मेरे को वॉचमैन बनने का मौका मिला। किसका वॉचमैन बनूंगा? आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वॉचमैन बनने का मेरे को मौका मिला। हजरत अबू अय्यूब इतने खुश हो गए। इतने में हजरत अबू अय्यूब कहते हैं हजरत हुसैन आए। छोटे से बच्चे थे, 4 साल 4.5 साल की उम्र थी, दौड़ते दौड़ते आए। हजरत अबू अय्यूब समझ गए ये कमरे में आने वाले और ये अपने नाना जान को डिस्टर्ब करेंगे। और नाना जान क्या बोल के सोए? किसी को आने। हजरत अबू अय्यूब सोचे लेकिन इसको रोकूं या नहीं रोकूं नहीं, ये रोना शुरू करे तो भी प्रॉब्लम, भाई बच्चे तो रोएंगे, नहीं रोको तो भी प्रॉब्लम। हजरत अबू अय्यूब सोचते इतने में तो हजरत हुसैन तो ऐसे फुर्तीले थे, यूं करके अंदर। अरे बोलो। हजरत अबू अय्यूब कहते मैं घबराया क्योंकि ये तो अंदर चले गए और जाके अल्लाह के रसूल के पांव पर बैठ गए। अल्लाह के रसूल पाक साहब लेटे हुए ये पांव पर बैठ गए। जैसे आपने नाना को देखा होगा, नाना लेटे हो और नवाज साहब पांव पर बैठ जाए, या कभी दादा को देखा होगा कि दादा लेटे और पोता पांव पर बैठ जाए। अब ये पांव, हजरत अबू अय्यूब कहते मैं इतना घबराया कि अल्लाह के रसूल मुझे कहेंगे, एक बच्चे को रोक नहीं सके, वो अंदर आ गया। लेकिन हजरत अबू अय्यूब कहते हैं मैंने तो देखा मेरे नबी की आंखें खुली और मुस्कुराने लगे। बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कहने लगे? इरका या हुसैन, यानी मतलब पांव पे बैठे हो, आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ। हजरत अबू अय्यूब कहते मैं तो देखता रह गया, यहां तक कि सीने पर बिठा दिया। कहां बिठा दिया? सीने पर बिठा दिया और उम्मत को बता दिया मेरा नवासा मुझे इतना प्यारा है, उसकी जगह मेरा पाँव नहीं मेरा दिल रखा हुआ है, यहां पर बिठा दिया। और उसके बाद में अबू अय्यूब कहते जब यहां बिठा दिया तो मुझे भी हिम्मत आई। कहते मैं अंदर आया। अबू अय्यूब कहते अल्लाह की कसम मैंने देखा मेरे नबी ने अपना थूक मुबारक हुसैन के मुंह में रखा, अपना थूक मुबारक हुसैन के मुंह में रखा। और हजरत अबू अय्यूब कहते हैं मेरे नबी ने उसी वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं हुसैन से बहुत मोहब्बत करता, अल्लाह मैं हुसैन से बहुत मोहब्बत करता, अल्लाह तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और अल्लाह जो मेरा उम्मती हुसैन से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत करने वाला बन जा, तू उससे भी मोहब्बत करने वाला बन जा। मेरे प्यारो सोचो ना हमारे नबी कितनी मोहब्बत करते होंगे। किससे? हजरत, अरे बोलो ना, हजरत हुसैन से। हाँ, एक दिन हमारे नबी फजर की नमाज पढ़ा के निकले। अरे बोलो फजर की, हमारे नबी फजर की नमाज पढ़ा के निकले। हाँ, तो अपनी बेटी के घर के पास से गुजरे। बेटी कौन? फातिमा के घर के पास से गुजरे। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, हसन भी रो रहे और हजरत हुसैन भी रो रहे, दोनों के रोने की आवाज आ रही है। सुनने जैसा वाकया। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने दरवाजा खिटखिटाया, फातिमा ने दरवाजा खोला, हमारे नबी अंदर आए। कहा बच्चे रो क्यों रहे? रोने की आवाज बाहर आ रही है, ये हुसैन और हसन रो क्यों रहे? इनके रोने की आवाज बाहर आ रही है। तो फातिमा ने कहा उनको पानी चाहिए, पानी। उनको क्या चाहिए? तो हमारे नबी ने पूछा अली कहाँ है? भाई अब्बा कहाँ है? अब्बा हो तो पानी लेकर आए। हजरत फातिमा ने कहा 2 दिन हो गए सफर पे गए, 2 दिन हो गए सफर पे गए, अब्बा नहीं है और मैं बाहर नहीं निकलती पानी लेने के लिए और बच्चों को पानी चाहिए। सच बताओ मेरे दोस्तों, कसम खाकर बोलो हमारे नबी मंगाते तो पानी आ जाता कि नहीं आ जाता? अरे बोलो आ जाता कि नहीं आ जाता? आप कहते अबू बकर, उमर, उस्मान, बिलाल कहाँ है? जाओ पानी लेकर आओ।
ارے ڈول کے ڈول پانی کے آ جاتے ہیں. ارے بولو آ جاتے کہ نہیں؟ ارے میں تو کہتا ہمارے نبی ابو بکر کو نہ کہتے، عمر کو نہ کہتے، عثمان کو نہ کہتے، بلال کو نہ کہتے، ارے انگلی سے اشارہ کرتے، آسمان بھی پانی برسانا شروع کر دیتا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا پانی نہیں ہے. کہا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں. اب قریب گئے. فاطمہ کہتی ہے رونا بند کر دیا بچوں نے. تو پانی تو آیا نہیں، بچوں نے رونا. حضرت فاطمہ کہتی میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ نبی کی زبان مبارک حسین کے منہ میں، اور حسین اسی زبان کو چوسے جا رہے. تو فاطمہ نے کہا ابا جان یہ آپ نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی ہے. کہا حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا، کہا فاطمہ یہ میرے منہ میں جو تھوک آتا ہے نا، یہ تھوک نہیں آتا، یہ جنت کے نہر کا پانی آتا جو میں ان کو پلا رہا ہوں. ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنت کے نہر کا پانی حضرت حسین کو پلا. اب آپ بتاؤ حضرت حسین کا مرتبہ اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کوئی مجھے پوچھتا، سنو نا، کوئی میرے کو پوچھتا ہے نا کہ حضرت حسین کون ہے، آج آپ لوگ سننا، برابر سننا. بلکہ ایک واقعہ اور سنا دو. سناؤ ایک واقعہ سناؤ. ہمارے نبی نماز پڑھا رہے. بولو ہمارے نبی نماز پڑھا، غالباً عصر کی نماز. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. چوتھی رکعت چل رہی ہے. بولو عصر میں کتنی رکعتیں ہوتی؟ چوتھی رکعت چل رہی ہے. ہمارے نبی سجدے میں. بولو ہمارے نبی دوسرا سجدہ، یعنی مطلب نماز ختم ہو رہی ہے، اب آخری سجدہ، دوسرے سجدے میں. ہاں ایسا ہمارے نبی سجدے میں، سارے صحابہ بھی بولو سجدے میں. ارے بولو نا سارے صحابہ سجدے میں. سامنے ایسا دروازہ تھا، وہاں سے حضرت حسین آئے. بولو حضرت حسین آئے. ہمارے نبی کس میں تھے؟ حضرت حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے. بھائی ہمارے نبی کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. اب ہمارے نبی کو تو پتا چل گیا کہ میرا نواسا میری پیٹھ پر ہے. آپ سجدے میں. ارے بولو آپ سجدے میں ہیں. اور سارے مقتدی بھی سجدے میں. کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کا؟ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ. ہمارے نبی بولے ہی جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. کیونکہ پیٹھ پہ کون ہے؟ ارے بولو نا ساتھ میں، پیٹھ پہ کون ہے؟ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ صحابہ سجدے میں گھبرانے لگے کہ کیا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہو. ایک صحابی جن کا نام ہے ابو سعید خدری، کیا نام ہے؟ وہ کہیں ہوں گے 4 5ویں صف میں. انہوں نے دھیرے سے یوں سر اٹھایا، بھائی دیکھے تو صحیح ہوا کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیسا ہو گیا. یہ دیکھا ہو، یہ تو حسین بیٹھے ہوئے کمر پہ. اللہ اکبر. پھر سے سجدے میں. بہت دیر کے بعد حضرت حسین کمر مبارک سے اترے تو ہمارے نبی اللہ اکبر. چلو قاعدہ ہوا. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے پوچھا معلوم ہے میں نے سجدہ کیوں لمبا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کو کیا معلوم، آپ سجدے میں تھے، ہم بھی سجدے میں تھے. ارے آپ سجدے میں تھے، ہم بھی سجدے میں تھے، ہم کو کیا معلوم آپ نے اتنا لمبا سجدہ. اگر یہاں کا کوئی امام ایسا کرتا تو ارے کوئی متولی سجدے میں سے جو پکڑ لیتا ہے، بوچی پکڑ لیتا، یہ چھوڑ دیتا اس کو باہر جا کے. ہمارے نبی خود پوچھ رہے آپ کو معلوم ہے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ سارے صحابہ اللہ رسول کو معلوم، ہم کو کیا معلوم، آپ اس سے لمبا بھی سجدہ کرتے تو ہم تو سجدے میں ہی رہتے. ہمارے نبی نے ابو سعید خدری کو دیکھا، ان کو پوچھو ہم نے اتنا لمبا سجدہ. تو ابو سعید خدری اللہ کے رسول میں گھبرا گیا تھا کہ آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں. فرمایا حسین میرے کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے، حسین میرے کندھے پر بیٹھے تھے. ارے میں چاہتا تو ایک ہاتھ سے حضرت حسین کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتا اور اللہ اکبر کہہ دیتا، یا میں اللہ اکبر کہہ دیتا دھیرے سے تو حضرت حسین زمین پر آتے. لیکن میں کرتا تو کیا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا میرے نبی آج سجدہ لمبا ہوگا، آج سجدہ لمبا ہوگا، یہ مجھے گوارا ہوگا، مگر حضرت حسین کو پیٹھ سے اتارا جائے گا. اللہ کہتا یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا. کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین کا، سوچو نا بھائی کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے واقعہ آپ کو سنا ہے حضرت حسین کے. بھائی سنے کہ نہیں سنے؟ ایک واقعے میں آپ نے سنا اللہ کے رسول نے اپنا تھوک مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھا. ایک واقعہ آپ نے سنا کہ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک، بولو حضرت
حسین کے منہ میں رکھی، اور ایک روایت میں سنا کہ آپ نے نماز کی حالت میں سجدے میں اپنے کمر پر بٹھایا، سجدے کو لمبا کیا، مگر حسین کو اتارا نہیں۔ ارے میرے دوستو، حضرت حسین کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھے، ہم کہتے حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، 55 سال کی عمر میں گئے، اور ہم قسم کھا کر کہتے ہیں حضرت حسین کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا تھا، حضرت حسین کے بدن میں جو جزا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ کی دوڑتی تھی۔ ارے حضرت حسین وہ جنت کے پھول تھے، ارے حضرت حسین کے منہ میں ہمارے نبی کا تھوک مبارک آیا تھا، ارے حضرت حسین ان کے منہ میں جنت کے نہر کا پانی آیا تھا، ارے حضرت حسین وہ تھے جو ہمارے نبی کی کمر پہ بیٹھا کرتے تھے، حضرت حسین وہ تھے جو نبی کی گود میں گھما کرتے تھے، حضرت حسین وہ تھے جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا۔ لیکن میدان کربلا، اے میرے پیارو، کون سا دن؟ محرم 10 تاریخ، عاشورے کا دن، وہ دن جس دن حضرت حسین میدان کربلا میں گئے۔ 55 سال کی عمر تھی۔ بولو کون سی سال کی عمر تھی؟ آپ شعبان میں پیدا ہوئے تھے، یاد رکھنا، حضرت حسین پیدا ہوئے تھے شعبان کی 5ویں تاریخ کو، اور آپ شہید ہوئے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ 55 سال کی آپ نے عمر پائی، 55 ایئرس، شہید کربلا۔ بولو حضرت حسین۔ اب میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے شہید ہوئے۔ وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ ارے ساتھ میں بولو گے تو بہت اچھا لگے گا، بولو نا کون سا دن تھا؟ ہاں، وہ جمعہ کا دن تھا، اور یہ کربلا کا میدان تقریباً صبح 9-10 بجے گرم ہو گیا تھا۔ میں ہمارا ٹائم بتا رہا ہوں، صبح 9 بجے 10 بجے کربلا کا میدان گرم ہو گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی، چھوٹی سی جماعت تھی، آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے تھے؟ بعض کتابوں میں لکھا 70 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 80 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 100 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 120 تھے۔ اللہ کی قسم کوئی بھی 120 سے زیادہ لکھتا ہی نہیں۔ مطلب حضرت حسین کے پاس جماعت میں کتنے لوگ تھے؟ اور سامنے کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے صاف لکھا، 40,000 کا لشکر سامنے تھا، 40,000 کا لشکر دائیں تھا، 40,000 کا لشکر بائیں تھا، مطلب 1,20,000 کا لشکر تھا۔ اس کا مطلب مقابلہ تھا ہی نہیں۔ یہاں کتنے؟ 120، اس میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ارے 120 ہے، اور سامنے 1,00,000۔ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے؟ حضرت حسین، بھائی جمعہ کا دن تھا، کربلا کا میدان تھا، پانی ملا نہیں تھا ان کو، اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت حسین کوئی بھی اپنی جماعت میں دیکھتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ جوان اٹھو جاؤ۔ وہ ایک جوان گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا تھا، کتنوں کے بیچ میں جاتا تھا؟ 1,20,000۔ تھوڑی دیر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا۔ ارے بولو تھوڑی دیر میں اللہ کو۔ میرے دوستو، سننا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے پیارو، بہت مشکل ہے۔ وہ حضرت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ نے یہ کہا میرے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں جاؤ۔ ارے کسی باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زندہ جائے گا، زندہ آئے گا، کون باپ؟ میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اور ہماری اولاد ہم سے وہ محبت نہیں کرتی جو حضرت حسین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ نبی کے نواسے تھے، انہوں نے محبت کا طریقہ بھی نانا جان سے سیکھا تھا۔ ہم نے کون سی محبت کی اپنے بچوں سے؟ لیکن حضرت حسین نے آواز دی میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جاؤ۔ وہ بڑے بیٹے بھی فرما بردار علی اکبر گھوڑے پر آئے، جانے لگے تو حضرت حسین نے کہا بیٹا آخری مرتبہ تیری پیشانی تو چوم لوں۔ حضرت حسین نے علی اکبر کی پیشانی چومی۔ بیٹا حق کے واسطے جاتا ہے، حق کے واسطے جاتا ہے، واپس مڑ کے مت آنا، واپس مڑ کے مت آنا، قیامت میں نانا جان کے دربار میں ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، بڑے بیٹے بولو نام کیا؟ حضرت علی اکبر گئے، میدان میں گئے۔ میرے دوستو بہت مقابلہ کیا، لیکن آخر یہ ہوا بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، 2 ٹکڑے کر کے یوں پھینک دیا گیا۔ حضرت حسین دوڑے۔ ارے کوئی باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کے 2 ٹکڑوں کو لے کر آئے اور اس کے اوپر کفن کا کپڑا رکھے۔ ابھی تو کفن کا کپڑا رکھا کہ پیچھے خیمے میں عورتیں تھیں نا، عورتوں نے کہنا شروع کیا حسین آپ کا چھوٹا بیٹا بہت رو رہا ہے، پانی کی وجہ سے بہت رو رہا۔ آپ کا چھوٹا بیٹے کا نام ہے علی اصغر۔ بولو کیا نام ہے؟ علی
اصغر اور دودھ پیتا بچہ کا بہت رو رہا. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے, اپنے بیٹے کو ایسا اپنے سینے سے لگایا اور بیٹے کو لے کے دوڑے سامنے والا جو لشکر تھا نا وہاں چلے گئے اور یوں اپنے جا کے بیٹے کو وہاں کیا, کہا میرے بیٹے کو پانی پلا دو نا, میرے علی اصغر کو پانی پلا دو, میرے چھوٹے بیٹے کو پانی پلا دو, مجھے مت دینا پانی, مجھے مت دینا. ان کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی, جو معاملہ ہے میرے ساتھ معاملہ ہے, یہ بچے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے, ان کو تو پانی پلا دو. یوں ایسا کر کے یوں بیٹے کے لیے پانی مانگ رہے تھے, سامنے سے ایک تیر آیا اور سیدھے چھوٹے بچے کے دماغ پہ جا کر لگا اور خون کا پھوارا بہا حضرت حسین کے ہاتھ میں. بولو علی اصغر بھی شہید ہو گئے. کیا جمعہ کا دن تھا, وہ کربلا کا میدان, 10ویں محرم, بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا, ساری عورتیں چلا چلا کے رو رہی. آپ وہ بیٹے کو لاتے ہیں, بڑے بیٹے کے بازو میں رکھتے ہیں, کپڑا رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کہتے بچوں یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا, یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا, مجھے تمہارا رونا بھی یاد ہے, تمہارا ہنسنا بھی یاد ہے, تمہارا کھانا پینا بھی یاد ہے, لیکن کرے تو کیا کرے, نبی کا نواسا سب برداشت کرے گا لیکن گناہوں کو برداشت نہیں کرے گا, گناہوں کو برداشت نہیں کرے گا. میرے دوستو جمعہ کا وقت آیا. بھائی کون سا دن تھا تو کون سا وقت آئے گا, لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی, کیونکہ یہ تو گاؤں ہے, ایک جنگل ہے, ایک میدان ہے, اور جمعہ کی نماز کے لیے ضروری ہے سٹی ہونا, شہر ہونا. بھائی شہر ہوگا تو وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے, گاؤں میں اور جنگل میں اور بیابان میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. تو بولو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی تو کون سی نماز ہونے والی, ظہر کی. ارے حضرت حسین نے اعلان کر دیا, اپنے خیمے میں اعلان کر دیا, اذان دے دو, ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا. ارے اذان, خیمے میں اذان شروع ہو گئی, حی علی الصلاۃ, وہ کربلا کا میدان اذان سے گونجنے لگا. 2 بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے اور حضرت حسین وضو کر کے, وضو بھی کیا کرے, پانی کون سا تھا, تیمم کر کے اب ظہر کی نماز پڑھائیں گے سب کو. کتنی رکعت پڑھائیں گے, 2 رکعت, کیونکہ مسافر ہے بھائی, مسافر ہے, مسافر پہ کتنی رکعتیں ہوتی ہے. حضرت حسین سننا, حضرت حسین نے 2 رکعت پڑھائی. ادھر بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے, آپ بتاؤ باپ نے کیسے 2 رکعت پڑھائی ہوگی. اور پڑھانے کے بعد جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ارے بھائی بندہ کس کے سامنے روتا ہے, اللہ کے سامنے. جب ہم لوگوں کے گھر میں انتقال ہوتا ہے, ہم لوگ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں, تو جس باپ کے سامنے 2 بچوں کے جنازے رکھے ہوں گے اور وہ باپ بھی نبی کا نواسا ہے, کیسے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوں گے. حضرت حسین بہت دیر تک روئے, رونے کے بعد کہا لاؤ میرا گھوڑا لے کر آؤ. اب کوئی نہیں جائے گا, اب حسین خود میدان میں چلے جائیں گے. میرے دوستو جب گھوڑا لایا گیا تو گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد آپ نے روتے روتے کیا کہا, وہ چادر لے لو نا, چادر, ایک چادر تھی, کہا وہ چادر منگوا. سب نے کہا وہ لے کر آؤ, چادر لے کر آؤ. جب وہ پرانی چادر لائی گئی, آپ نے اس کو اپنے بدن سے لپیٹ لیا. سب نے کہا یہ کیا ہے, آپ کو نہیں معلوم, میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. یہ چادر کسی زمانے میں میری اما جان فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اور پھر کہا دیکھو وہاں تلوار لٹک رہی ہے, وہ تلوار لے کر آؤ. کسی نے کہا حضرت حسین وہ تلوار نہ لے جاؤ, وہ تو ٹوٹی ہوئی تلوار ہے. کہا وہ ٹوٹی ہوئی تلوار دے دو, تلوار کو مت دیکھو, یہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. تلوار لی, چادر ہے, تلوار لی, پھر گھوڑے سے اتر گئے. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو, کہا اندر امامہ رکھا ہوا. امامہ اس کو کہتے ہیں, امامہ پگڑی کو امامہ رکھا ہوا. اندر گئے, سب نے کہا ہم لے کر آتے. کہا نہ, کسی کے پاس تھوڑی منگواؤں گا, یہ تو میرے نانا جان محمد الرسول اللہ کا امامہ ہے. میرے دوستو وہ کیا گھڑی ہوگی جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ لے کر آئے. کبھی اپنے گالوں سے لگایا, کبھی آنکھوں سے لگایا, پھر اپنے سر پہ رکھ دیا اور چلے. حضرت حسین میرے پیاروں, کوئی آسان نہیں تھا, کوئی آسان نہیں تھا. 2 بچوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں اور حضرت حسین میدان کربلا میں چلے, آگے بڑھے, اپنے گھوڑے کو لے کر دوڑے اور سامنے والوں نے چلانا شروع کیا, حسین آ گئے, حسین آ گئے. ارے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ اکیلے تھے حسین جو 3.5 گھنٹے تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے گئے. کتنے گھنٹے تک؟ میں کہتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد نے صحیح لکھا, اکیلے تھے, لیکن ہمارا خیال کیا تھا وہ اکیلے نہیں تھے, ماں بھی تو تھی ساتھ میں. ارے بولو نا, ماں تھی نا, کون؟ فاطمہ. فاطمہ کی چادر تھی, اور ماں کی دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. تلوار کس کی تھی؟ ابا کی تھی.
شیر خدا حضرت علی باپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اور امامہ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. ارے میرے دوستو، تیر آپ کے چہرے پہ لگے، تلواریں آپ کے سینے پہ لگی، برچے آپ کے ہونٹوں پر لگے، اور میرے دوستو آپ مقابلہ کرتے گئے. 3.5-4 گھنٹے کے بعد آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا. بولو، تلوار کو زمین پہ رکھا. گھوڑے سے اتر گئے، تلوار کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ ایسے کر دیے. تو سارے لوگ خاموش ہو گئے، مطلب سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ ہار گئے. سب نے کہا حسین ہار گئے. کہا نا، قد حان وقت العصر. کیا جملہ فرمایا، بولو نا، قد حان وقت العصر. عصر کا وقت ہو گیا. نماز تو پڑھیں گے نا، نماز تو پڑھیں گے. عصر کا وقت ہو گیا، نماز تو پڑھیں گے. اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے بھائی، سامنے 1,20,000، تم نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے تم بھی ایمان والے، میں بھی ایمان والا، تم نماز والے، میں نماز والا، تم روزے والے، میں روزے والا. تو نماز تو تم بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، اور عصر کا وقت ہو گیا ہے. سامنے سے آواز کیا آتی معلوم؟ نماز نہیں پڑھنا ہم کو نماز نہیں پڑھنا، پڑھ لو، تم پڑھ لو. تو حضرت حسین نے فرمایا ہاں میں تو پڑھوں گا، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. بولو، میری نماز کبھی قضا میں. اور حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ اب پانی دے دو نا، پانی. وضو کرنا ہے، وضو، اس لیے کہ پورے چہرے سے خون بہ رہا ہے، اس سارے زخم کو دھونا ہے. پانی دے دو نا. اور نبی کے نواسے حضرت حسین نے روتے روتے کہا پیوں گا نہیں. آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، لیکن یہ خون تو میں دھو دوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو نماز بھی نہیں پڑھنا اور آپ کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دے گا. تو حضرت حسین مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پانی نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ نبی کا نواسا تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھے گا. بھئی پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ تیمم سمجھتے ہو نا، مٹی والا. ارے قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو، اگر پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر لینا. میں تیمم کا طریقہ بتاؤں. حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. بولو نمبر 1، حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. پھر یوں اپنا کربلا کی مٹی پر ہاتھ مارا، اپنے چہرے کے اوپر مٹی کو مل دیا. پھر اس کے بعد یوں ہاتھ مارا اور دیکھو یوں دائیں ہاتھ پہ یوں ملا اور بائیں ہاتھ پہ یوں ملا. تیمم ہو گیا. بھائی تیمم میں 3 ہی کام ہوتا ہے. ایک تو نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر مٹی ملنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں پر مٹی ملنا. تیمم ہو گیا، خون بہ رہا ہے، لہو بہتا ہے، اور آپ نے اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سب بولیں گے ساتھ میں، کون سی نماز شروع ہو گئی؟ ہاں. پھر اللہ اکبر، رکوع میں گئے. پھر سمع اللہ لمن حمیدہ. پھر اللہ اکبر، سجدے میں. اکیلے نماز پڑھ رہے، خیمہ بہت دور ہے. سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی ال. وہ دشمن آپس میں کہتے ہیں مار ڈالو، ابھی مارو. اس لیے 3.5 گھنٹے سے اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی مارو، وقت ہے، مارو. ایک دشمن دوڑتا آیا، 2 تلوار لے کر آیا. حضرت حسین تو ایسے سجدے میں، بولو کیا ہے؟ سجدے میں. پیچھے سے آتا ہے کم وقت، پیچھے سے دشمن آتا، 2 تلوار لے کر آیا. آپ سجدے میں تھے، اس نے دونوں تلوار کو اتنا زور سے آپ کے کندھے پر مارا، آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے. بھائی دونوں ہاتھ باہر نکل گئے، خون کا پھوارا بہنے لگا اور آپ ایسے زمین پر گر گئے. بولو سجدے میں تھے نا، آپ زمین پر گر گئے اور زبان پر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. میرا رب بہت اونچا ہے، میرا رب بہت پاک ہے، سبحان ربی ال. جیسے ایسے زمین پر گرے، دوسرا دشمن آیا، لوہا لے کر آیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا، آپ کے سینے پر لوہا مارتا گیا. اور تیسرا شمر نام آپ نے سنا ہوگا، شمر، وہ نام کا دشمن آیا، تلوار لے کر آیا. اس نے سب سے پہلے امام کو یوں کر کے اڑا دیا اور اس کے بعد میں تلوار لے کر حضرت حسین کی پوری گردن مبارک کو الگ کر دیا اور تلوار کے اوپر پورے چہرے کو رکھ دیا، پورے حصے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا اور یوں اوپر کر دیا اور کہنے لگا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے، وہاں سے آواز دی شمور تو ہار گیا، تو ہار گیا. میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے.
میرے دوستو حضرت حسین شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے آپ کے یہ حصے مبارک کو کہیں اور دفن کیا گیا, آپ کے گلے سے لے کر پاؤں والے حصے کو کہیں اور دفن کیا گیا. حضرت حسین میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی, ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ میں سنا. وہ سوئے تھے, ارے مدینے میں, بولو کہاں پہ؟ مدینے میں سوئے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا, سوئے تھے, میں نے خواب میں دیکھا میرے نبی کے مبارک ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس میں خون تھا. عبداللہ ابن عباس پوچھتے میں نے پوچھا میرے نبی کس کا خون ہے؟ میرے نبی نے روتے روتے کہا میرے نواسے حسین کا خون ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اسی طرح قیامت میں اللہ کو جا کر بتاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا میرے حسین کو کس گناہ میں مارا تھا, میرے حسین نے کون سی غلطی کی تھی انہیں قتل کر دیا تھا. میرے دوستو یعنی مطلب ہے کہ حضرت حسین کے جانے سے آسمان بھی ناراض تھا, زمین بھی ناراض, اللہ کے رسول بھی ناراض, اللہ بھی ناراض, لیکن حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا جس وقت میدان کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا نا, اس وقت ایک ماں, بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. اس کو بیچاری کو کچھ نہیں معلوم. وہ جو میدان کربلا میں سب آواز آ رہی تھی مارنے کی, چلانے کی, چیخنے کی, وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی جا کر دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا. وہ بیٹا آیا, پھر واپس ماں کے پاس کہا اماں وہ حسین کو مار رہے, وہ حضرت حسین نبی کے نواسے کو مار رہے. اور بوڑھی ماں کتنی پیاری ہوگی, اپنے بیٹے کے چہرے پہ تماچا مارا, کہا نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا, نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا. جہاں نبی کا نواسا شہید ہوئے اس سے پہلے تو بھی شہید ہو جا, تاکہ یہ ماں قیامت میں کہے گی, نانا جان کو کہے گی تیرے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئے ہوں. میرے پیاروں ایسے بہت سے واقعات جب آپ تاریخ پڑھو گے حضرت حسین کی محبت والے واقعے ملیں گے. لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا. میرے پیاروں ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں ہیں, جماعت میں ہیں, یا سامنے والی جماعت میں؟ کہاں پر ہے؟ سوچ کے بتانا. آپ لوگ آپ نے سب سن لیا, اب بتاؤ نا, ایمان سے بتاؤ بھائی, ایک دم ایمان سے بتاؤ, میں اور کچھ نہیں پوچھتا. حضرت حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 120. اس میں ہمارا دل یہاں لگا ہے یا سامنے 1,20,000 کمینے دشمن تھے؟ حضرت حسین کے دشمن تھے, رسول پاک کے دشمن. ان میں ہم لوگ ہیں یا ان میں ہم لوگ ہیں؟ بولو نا بھائی, بولو نا. حضرت وہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا. ارے بولو نا, جو حضرت حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, اور جو حضرت حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا, یعنی ایمان والا نہیں ہوگا. ہم سب ایمان والے ساتھ میں بولے, ہم 120 والے یا 1,20,000 والے؟ سوچ کے بولو. 100 یعنی ہم حضرت, اور میں تو دیکھتا ہوں جب جلوس نکلتے نا کتنے لوگ یوں مارتے, حسین ہم نہیں تھے, حسین ہم نہیں تھے. میرا دل بولتا تو ہوتا تو اور کباڑا کر دیتا. پھر بولو نا بھائی, ادھر 120 وہاں 1,20,000. ہم لوگ حضرت صحیح, بالکل فائنل, نہیں فائنل. اب اپن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرے. وہ سامنے والوں نے کہا تھا ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے, وضو کر لو اور پڑھ لو. تم اپنا وضو کر لو, پڑھ لو, پانی ملے تو وضو سے پڑھو, نہ تو تیمم سے پڑھو. تم پڑھو, ہم کو نماز. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا. جو حسینی ہوتے وہ نمازی ہوتے ہیں, جو حسینی ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں, اور جو بے نمازی ہوتے وہ سامنے والے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج فجر کی نماز, نہیں میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے,
میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید کی نماز ہم نے پڑھی، قربانی کی، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد سے فجر کی نماز کتنے میرے جوان 50% یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ تو اب سیدھے سیدھے بولو نا، ہم کی کون سی ٹیم میں؟ اس لیے حضرت حسین والے تو نمازی تھے، سامنے والے بے نمازی تھے. اگر انہوں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تو ہم نے کون سی فجر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی ظہر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی عصر کی پڑھی ہے؟ ہمارے بچوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیویوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیٹیوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ارے میرے دوستوں، ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھے نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے نا تو رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک اوٹے پر بیٹھتا ہے کم بخت نوجوان ہمارا. یہاں بیٹھتا ہے اور ایک نکلے گا بائک پہ نکلے گا. ایک تو سیلف سٹارٹ بائک ہے اور بائک بھی ایسی آج کل بنی ہے یوں وہ پیچھے والا تو لگتا فلائٹ میں بیٹھا ہے. اور ہمارا جوان یوں گھر سے نکلے گا رات کو 12 بجے نکلے گا، کھا وا کے ٹھوس کے. اللہ کی قسم اتنا لمبا چوڑا جوان ہو گیا، آج تک ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا، آج تک باپ کو 1 روپیہ نہیں دیا، اور یہ جوان نکلا اور ماں باپ کے اندر اللہ کی قسم ہمت بھی نہیں کہ اس کو پوچھے تو کہاں جائی رہے لو چھے. کہ وہ اگر پوچھ بھی لی نا ماں نے تو یوں آنکھ نکال کے دیکھتا ہے، ماں بولتے نہیں کوئی بات نہیں، جہاں تو جا بیٹا جا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کو بیٹے کو ڈانٹنے کا ہوتا ہے نا تو 2 آدمی کو بولتا ہے میرے بیٹے کو بولو نا، تو پیدا تو تو نے کیا تھا، پیدا تو تو نے کیا تھا، تو کیا بائلا ہے؟ تیرے ہاتھ کٹے، پاؤں کٹے، شرم کر، بے شرم ہو گیا. باپ بنا ہے باپ اور بیٹے کو بول نہیں سکتا؟ اتنی ہمت نہیں بیٹے کو بولنے کی؟ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ خود اتنے کالے دھندے کر کے بیٹھا ہے کہ بیٹے کو کیا بولے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارا بیٹا 2 بجے، رات کو 2:30 بجے، 3 بجے آتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ زبان سے نہیں کہتا، دل کے اندر سے آواز آتی ہے. حسین سے میرا تعلق نہیں، میرا تو سامنے والوں سے تعلق ہے. انہوں نے یہ کہا تھا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آج کا جوان بھی بولتا ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. وہ بیچارے بڈھے جو اس زمانے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آج بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا ایک بات اور میں آپ سے بتاؤں، حضرت حسین میدان کربلا کیوں گئے؟ کیوں نہیں بھائی، کیا ضرورت تھی میدان کربلا جانے کی؟ ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو راستے میں ہی پتا چل گیا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے. آپ کو معلوم ہے نا، ایک بہت بڑا عرب کا شاعر جس کا نام ہے فرزدق، بولو کیا نام ہے؟ فرزدق. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملے اور ہاتھ جوڑ کے منع کیا نبی کے نواز سے مت جاؤ، سب آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، پورے کوفہ والوں کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، 1,20,000 کا لشکر تیار کیا ہے، یہ مار ڈالیں گے، کوٹ ڈالیں گے، یہ بڑے کمینے لوگ ہیں، مت جاؤ. اس وقت حضرت حسین نے عرب کے شاعر کو کہا تھا یہ نبی کا نوازا ہے، حق کے واسطے قدم اٹھائے، یہ جان دے سکتا ہے مگر گردن کو جھکا نہیں سکتا ہے. اور کیا ہو رہا تھا بھائی وہاں؟ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں دارو پیا جا رہا تھا، وہاں جوا کھیلا جا رہا تھا، وہاں گناہ پہ گناہ ہو رہے تھے. اس لیے حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. نبی کے نواسا اس لیے میدان میں گئے کہ شریعت کو توڑا جاتا تھا. حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. اچھا میرے دوستو، حضرت حسین نے جب عصر کی نماز شروع کی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کو ماریں گے؟ ارے بولو نا، مان جب 3.5 گھنٹے تک یہ لوگ مار رہے ہیں تو کیا نماز میں نہیں مار؟ حضرت حسین کو معلوم تھا میں عصر کی نماز پڑھوں گا، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے. لیکن نبی کے نواسے نے قیامت تک آنے والے جوانوں کو ایک سبق دیا کہ دیکھو نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے. یہ جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا. سب نماز چھوڑ کے بیٹھے. ابھی کیا کہیں گے؟ اپنے کو محرم کا بیان تو سننے کا، کیا محرم کا بیان سننے کا؟ مذاق کرتے ہو میرے دوستوں، شریعت کا مذاق کرتے ہو. آج ہم پر حالات کیوں آئے؟ ہم پر حالات کیوں آئے؟ اسی لیے حالات آئے کہ حضرت حسین جو نماز کو زندہ کر کے گئے تھے، اس نماز کے جنازے ہم نے اٹھائے. بھائی سب سے زیادہ جھوٹ تو ہم بولے، سب سے زیادہ چگلی تو ہم کریں، سب سے زیادہ میرے دوستو زینا تو ہم کریں، آنکھوں کا غلط استعمال تو ہم کریں، کانوں کا غلط استعمال تو ہم کریں، سب سے زیادہ نبی کی شریعت کو توڑا تو ہم نے توڑا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، کوئی مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا. بولو کوئی مسلمان کو.
اللہ کہتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کلمہ والو تم اونچے رہو گے۔ یہ کلمہ والا زمین پہ کیوں پڑا ہے؟ اس لیے کہ جو ایمان تھا وہ ایمان کا سرمایہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں میں بات ختم کروں، لیکن آپ سے آج 2 باتیں میں لے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ نہیں میرے کو دو گے انشاءاللہ، بولو دو گے انشاءاللہ۔ میں 2 باتیں آج آپ سے لے کر جاؤں گا، موٹا والا سوال دو گے؟ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے مت بیٹھو، 2 باتیں میرے کو دو گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا، دو گے انشاءاللہ۔ ایک تو حضرت حسین کا پیغام لے کر آج ہم زندہ ہوں گے انشاءاللہ۔ یوں سمجھو کہ ہم کو بھی ایک نئی زندگی ملی ہے۔ آج سے ہم حضرت حسین کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، اور حضرت حسین کا جھنڈا یہ تھا کہ نبی کا نواسہ جان دے گا مگر نماز کو قضا۔ حضرت حسین کی زندگی شروع ہوئی کربلا میں صبر پر۔ میں پانی نہیں ملا، بولو نا، حضرت حسین کی زندگی کربلا میں شروع کس پہ ہوئی؟ صبر پر، اور ختم ہوئی نماز پر۔ نہیں توجہ دینا، حضرت حسین کی میدان کربلا میں زندگی شروع ہوتی ہے صبر پر، ختم ہوتی ہے نماز پر۔ اور اللہ کہتا ہے جو زندگی شروع کرے صبر پر، ختم کرے نماز پر، اللہ کہتا تیرے ساتھ کوئی ہوئے نہ ہوئے، پیدا کرنے والا اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ آج ہم بھی صبر کریں، حالات آ رہے ہیں، بولو حالات آ رہے ہیں نا، ایک کام کرو، صبر کرو، کسی کو مارنا نہیں ہم کو، بولو نا کسی کو مارنا نہیں ہے۔ کوئی ایسا غلط کام نہ کرو کہ ہمارا اسلام سماج بدنام ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ کرو میرے دوستو۔ اس وقت کے حالات میں حضرت حسین کا پیغام لے کر چلو، شروع کریں گے صبر پر، ختم کریں گے نماز پر، اور جو شروع کرے صبر پہ، ختم کرے نماز پہ، اللہ کہتا تیرا کوئی ہوئے نہ ہوئے، پیدا کرنے والا اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ قرآن اٹھاؤ، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 2، بولو پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 2، میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، شروع کرو گے صبر پہ، ختم کرو گے نماز پہ۔ اللہ کہتا صبر کرنے والوں کے ساتھ میں رہوں گا، اور اللہ کہتا کوئی شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ بولو ہمیشہ کے لیے۔ تو سب سے پہلا کام تو ہم لوگ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کام کریں گے؟ نماز۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں نا، ہمت کے ساتھ ہاتھ اوپر کریں، بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات کے لیے میں اور آپ کو دعوت دوں گا، قبول کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس میں بہت واقعے ہوئے، بولو یہ مہینے میں بہت واقعے ہوئے۔ میں صرف بولتا جاؤں گا، آپ لوگ محرم بولتے جاؤ، کسی دن موقع رہے گا تو ہم سارے واقعوں پر آئیں گے۔ آپ صرف محرم بولتے جاؤ تاکہ آپ کے دل میں سمجھ میں آوے، دماغ میں سمجھ میں آوے۔ میرے جوانوں، آج بہت سارے لوگ ہم کو پوچھتے کہ مسلمانوں کا یہ نیا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے، یہ محرم مہینہ ہے۔ ہمارے کوئی بھی جوان کو پوچھو کہ یہ محرم مہینہ تمہارے مذہب میں، دھرم میں یہ نیا سال شروع ہوا، اس میں ہوا کیا؟ ہم کیا بولتے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم نے خالی مٹکے دیکھے پانی کے، ہم نے تعزیے دیکھے، ہم کہتے حضرت حسین شہید ہوئے۔ نہ میرے دوستو، میں آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں، آپ لوگ یاد کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، یاد کرو گے انشاءاللہ؟ آپ صرف محرم بولتے جانا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو نا کون سا مہینہ؟ سب ساتھ میں بولیں گے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو نا کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم کو نبی بنایا گیا، بولو نا کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کنارے لگ گئی، بولو نا محرم۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں سے نکالا گیا، محرم۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، بولو محرم۔ حضرت موسیٰ کنارے پر پہنچ گئے، بولو محرم۔ فرعون پاپی ڈوب گیا،
گیا مر گیا، بولو نا محرم۔ حضرت ابراہیم کو آگ سے نکالا گیا، بولو نا محرم، بولو نا محرم۔ حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہو گئے، محرم۔ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، محرم۔ حضرت ادریس کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا گیا، محرم۔ آسمانوں پر ستارے پیدا ہوئے، محرم۔ چاند پیدا ہوا، محرم۔ سورج پیدا ہوا، محرم۔ پہلی بارش آئی، محرم۔ اجمیر والے بابا ہندوستان آئے، محرم۔ اور نبی کے نواسے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ بہت سارے واقعات ہیں محرم کے۔ حضرت ایوب کی توبہ قبول ہوئی، محرم۔ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہوئی، محرم۔ حضرت سلیمان کو حکومت ملی، محرم۔ ہمارے نبی کو بڑے بڑے انعامات ملے۔ تو میرے پیارو محرم بہت پیارا مہینہ ہے۔ تو ایک وعدہ تو کر لو بھائی، آج سے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک اور وعدہ آپ سے کروانے آیا ہوں، کرو گے انشاءاللہ؟ یہ مہینے میں اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ مہینے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تو ہم اللہ کو کیوں نہ بولے یہ مہینے میں کہ اللہ جب بڑے بڑے نبیوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ہماری بھی توبہ قبول کر لے۔ کریں گے؟ یعنی کون کون توبہ کرے گا انشاءاللہ؟ لیکن میرے دوستوں دیکھو، نماز بھی پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، توبہ بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب بندہ روتا ہے نا، ارے بولو نا، جب بندہ روتا نا، اللہ کو بہت پیارا تھا۔ آپ جاؤ مسجد کے کنارے چلے جاؤ، ارے بھائی مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، یا کبھی گھر کے کونے میں بیٹھ جاؤ۔ ارے بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا، آپ رات کو لیٹے ہو، آپ کے بازو میں بیوی سوئی ہوئی ہے، ارے بچے اپنے کمرے میں سوئے ہوئے، آپ کو معلوم ہے میری بیوی سوئی ہے، بچے سوئے، آپ اسی وقت لیٹے ہاتھ اٹھا کر بولو نا، ہاتھ بھی مت اٹھاؤ، وضو بھی مت کرو، بولو نا اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ اتنا اچھا گھر اللہ تو نے میرے کو دیا، اللہ تو نے بیوی دی ہے، اللہ تو نے بچے دیے، اللہ میں صبح سے شام گناہ کرتا ہوں، آنکھوں کا غلط استعمال کرتا، اللہ میں موبائل پہ زنا کرتا ہوں، اللہ میں بہت غلط کام کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، وہ رات کے سناٹے میں اپنے کمرے میں رو جیسا کوئی بندہ روتا ہے، اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے، دیکھ سونے کے وقت میں بھی یہ مجھے یاد کرتا ہے، قیامت کے دن میں بھی یاد کر کے اسے جنت میں پہنچا دوں گا۔ رو گے میرے دوستوں؟ ہمارے نبی نے ایک مثال دی ہے، اس پہ بات ختم کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ ایک آدمی جنگل میں جاتا ہو، بولو ایک آدمی، مثال ایگزامپل، ایک آدمی جنگل پہ جاتا ہو، اونٹ پہ بیٹھا ہو، اس کا سارا کھانا پینا، بولو کہاں پر ہے؟ اونٹ پہ سواری پر بیٹھا ہے۔ اب کہیں جنگل کے بیچ میں گیا، تھکا، اونٹ پہ سے اترا، تھوڑا کھانا وانا کھایا، اونٹ کو برابر رسی سے درخت کے ساتھ باندھا اور کھانا وانا سب برابر رکھا اور خود لیٹ گیا، بولو خود لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، 1-2 گھنٹہ سویا، آنکھ کھلی، اونٹ چلا گیا، جنگل کے بیچوں بیچ اونٹ چلا، مطلب سواری گئی، کھانا بھی گیا، پانی بھی۔ وہ بیچارہ اٹھا بھائی پریشان، ٹینشن میں، راستہ معلوم نہیں ہے، ارے وہ جنگل کے بیچ میں کہاں تک میرے کو جانے کا، جنگل کے بیچ میں نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا، اب بیچارہ بھاگ رہا ہے، میرا اونٹ کدھر ہے، ادھر ڈھونڈتا ہے، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا پیچھے ڈھونڈا، چاروں طرف ڈھونڈا، تھک گیا، پسینے میں شرابور ہو گیا، واپس وہی جگہ پہ آیا اور سمجھ گیا اب تو موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ ایسا ہی درخت کے نیچے، بولو کیا ہوا، ایسا ہی لیٹا، ہاں تھوڑی دیر آنکھ لگی ہوگی کہ گھبرایا ہوگا، آنکھ کھولی، دیکھا تو اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے، ارے بولو اونٹ، تو حدیث میں لکھا ہے خوشی کے مارے زبان سے الٹا بول گیا، اتنا خوش ہوا، خوشی کے مارے بولا اللہ تو میرا بندہ بن گیا، میں تیرا رب بن گیا، خوشی کے مارے الٹا بول گیا، اللہ تو میرا بندہ بن گیا، میں تیرا رب بن گیا۔ پھر سوتا ہو میں تو الٹا ہی بول گیا، خوشی کے مارے الٹا بول گیا، تو سچ بتاؤ خوشی کے مارے اس کے دماغ کا ٹھکانہ رہا؟ ارے بولو رہا؟ کتنا خوش ہوا ہوگا، جان واپس آ گئی، ارے زندگی واپس آ گئی، اس کا دماغ واپس آ گیا، اتنا خوش ہو گیا وہ۔ ہمارے نبی فرماتے یہ جتنا خوش ہوا جب کوئی گنہگار بندہ ہاتھ اٹھا کے روتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔
یہ بندہ جتنا خوش ہوا، کوئی بھی بندہ جب ہاتھ اٹھا کے کہتا نا اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ اس سے اس بندے سے زیادہ خوش ہو جاتا، اور اللہ کہتا جا بندہ تو رویا نا، شرمندگی کے ساتھ رویا نا، جہاں میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے دوستو یہ محرم مہینہ ہے، دو کام کرو گے، ایک تو نماز، اور نمبر 2 توبہ۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امید کرتا آپ لوگوں کا بیان اچھا لگا ہوگا، اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ ایسی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ۔ خدا حافظ۔